بچے کو کس عمر میں اسکول میں داخلہ کروانا چاہیے اور کتنی ایج تک کیا پڑھانا چاہیے؟ کچھ اسکول جو ہے وہ پریگننٹ خواتین کے بچے بھی جو ہے نا جو پیٹ میں ہوتے ہیں ان کو بھی رجسٹرڈ کر لیتے ہیں، اور 2 سوا 2 سال کی عمر میں ماؤں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچے کو اسکول بھیجیں، شوہر کو آفس بھیجیں، بچوں کو اسکول بھیجیں اور خود پڑھ کر سو جائیں۔ بچہ پیدا ہی نہ ہو، ماں باپ ابھی سوچیں کہ ہم نے بچے کو پیدا کرنا ہے لیکن اس کا ایڈمیشن پہلے کروا کے یہ سارا کرائم جو ہے ایجوکیشن کرائم، یہ کرائم میں آتا ہے۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کرائم ہے؟ یعنی یہ پروفڈ ہے کہ کرائم ہے، یہ کہیں درج بھی ہے کہ کرائم ہے؟ دیکھیں جو پاکستان کا لا ہے وہ پرمٹ نہیں کرتا 4 سال سے پہلے بچے کو۔ 4.5 سال یا 5 سال کی بچی اگر وزن نہیں اٹھا سکتی اور اس کے ماں باپ نے اس کو ٹرالی بیگ لے کر دیا تو جب وہ صبح اسکول پہنچے تو اسکول والوں نے منع کر دیا کہ جی ٹرالی بیگ الاؤ نہیں ہے۔ جی جی ایسا کچھ قانون؟ ہاں قانون نہیں ہے بھائی۔ میں نے تولا اپنا، میری جو بچی تھی وہ 18 کلو کی تھی، ٹھیک ہے، ایگزیکٹ 9 کلو کا اس کا بستہ۔ آپ نے دیکھا بچوں کو اسکول جاتے ایسے کبڑے ہوئے تھے، ہر چیز میں کمی۔ اسکول وین جو لگی ہوئی تھی نا، وہ اسکول وین لگانے والے ٹرانسپورٹ کانٹریکٹر سے اسکول والے 10 سے 20 ہزار روپے لیتے ہیں۔ مطلب یہ اوپن سیکرٹ ہے، سب کو لا ہے سندھ گورنمنٹ نجی اسکولوں کے لیے۔ 5% سے اوپر فیس نہیں پڑے گی۔ کاپیاں کتابیں بیچنے پابندی، دکانیں لگا کے کاپیاں کتابیں بیچنے، اسٹیشنری کے نام پر پیسے لیتے، اسٹیشنری بچے کو نہیں دیتے۔ پتا 5-5 ہزار کی اسٹیشنری نہیں، 5,000 تو بہت کم بتا رہے ہیں اب، اس دفعہ 10-12 ہزار روپے کی اسٹیشنری، اور وہ بچے کو نہیں دیتے، وہ اپنے پاس ہی رکھتے، وہ بھی ایک بتا ہے، ہنڈا ٹیکس ہے۔ اینول فیس کا کوئی وجود نہیں ہے، سال میں 12 مہینے کی فیس ہے۔ پہلے ایک یونیفارم ہوتا تھا، اب 7 یونیفارم ہوتے ہیں۔ 7 کیسے ہوتا ہے؟ اسکول یونیفارم ہے، 2 پی ٹی ڈریس ہے، پھر ایک تائیکوانڈو کا ڈریس ہے، پھر ایک اسپورٹس کا ڈریس ہے، وہ سب لینے ہیں۔ اور جب بچے کو پھر 14 اگست کا ڈریس ہے، پھر 6 ستمبر کا فوجی ڈریس ہے۔ ایک اسکول میں پیرنٹس بلیک میل ہو رہے ہیں کہ بچوں کو پڑھانا بھی ہے، اب آواز اس لیے نہیں اٹھانی کہ اگر آواز اٹھائی تو اس کا افیکٹ بچے پہ پڑے گا، اس کو کان سے پکڑ کے باہر نکال دیں گے یا پڑھائیں گے نہیں، یا کچھ بھی جو چاہے نکال سکتا ہے، جبکہ لا یہ نہیں ہے۔ لا یہ کہ آپ 5 مہینے سے پہلے بچے کو نہیں نکال سکتے، وہ بھی فیس ڈیفالکیشن۔ آپ بچے کو فیس کے لیے نہیں کہہ سکتے، چائلڈ ابیوزمنٹ میں آئے گا۔ آپ 1121 پر رنگ کر لیں، پولیس آ جائے گی، قابل دستاندازی پولیس ہے۔ جو اسکول جن کی فیسیں 1,000 روپے، 500 روپے ہیں، 1500 روپے ہیں، وہ 3,000 روپے میں ٹیچر بھرتی کر رہے ہیں۔ اس سے زیادہ تو مزدور 1500 روپے دیہڑی مزدور۔ پاکستان میں سب سے سستی لیبر جو ہے وہ اسکول ٹیچرز ہیں۔ 5,000 والے اسکول ہیں، ان کی ٹیچرز کی تنخواہ 12,000 سے 20,000 ہے، اور ان سے کنڈیشن یہ بھی رکھی کہ آپ اسکارف نہیں پہنیں گے اسکول کے اندر۔ او لیول کی ہم ٹیوشن دے رہے ہیں تو ہم نے ماحول ذرا انگریزی رکھنا ہے۔ یہ کیپ سسٹم کب اور کیسے اور کیوں آیا؟ 2 چیزوں کے موجود جو تھے وہ نعمت اللہ خان صاحب، ایک کیپ کے، دوسرا انہوں نے یہ کیا تھا کہ اگر آپ نے کسی این جی او کو اسکول دیا ہے تو وہ فری میں پڑھائے۔ تو نعمت اللہ خان صاحب نے جو دیے تھے اسکول، وہ فری میں نہیں پڑھا رہے ہیں۔ میرا مطالبہ ہے کہ جو کے ایم سی کے اسکول تھے، کے ایم سی کی زمینوں پر بنے ہوئے تھے جتنے بھی اسکول، وہاں پر فیس لینے پر سمپل پابندی لگا دیں آپ۔ شاہ صاحب نے کہا، جو وزیر تعلیم ہے، سردار شاہ صاحب جی، 40,700 اسکول ہیں جس میں 20,000 بہ گئے سیلاب میں۔ 2022 ہاں ہاں، وہ بہ گئے، اس میں آدھے اسکول بہ گئے، 20,000 بہ گئے، ٹیچر کہاں گئے؟ ٹیچر بھی بہ گئے۔ لا حول ولا قوت۔ اب جو ہے انہوں نے نعرہ لگایا ہے، پڑھے گا سندھ تو بڑھے گا سندھ۔ آپ بیٹھ کے نہیں جاتے سردار شاہ صاحب کے ساتھ بیٹھ جائیں ایک دفعہ؟ وہ نہیں بیٹھنا چاہتے۔ آپ نے رابطہ کرنے کی؟ جی رابطہ کیا بھی۔ کبھی کوئی کال وال آئی ہے، کوئی دھمکی شمکی آئی ہے؟ کیا کر رہے ہو؟ ہاں ہاں، بہت۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سسٹم کا حصہ بن جائیے، پیسے لے لیجیے۔ اچھا، جب نہیں مانا تو مجھے اریسٹ کر لیا انہوں نے۔ کبھی خیال آتا ہے کہ غلط پنگا لے لیا؟ نہیں، جو مقصد ہے وہ بہت بڑا ہے، تکلیف چھوٹی ہے۔ اب ہم بجلی کا بل بھریں یا بچوں کو فیس دیں، ہمارے پاس دونوں میں سے ایک چوائس ہے، ہم بچوں کو نہیں پڑھا پا رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، لارجر دین لائف میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ایک ایسا موضوع جس پر بات کرنے کے لیے نارملی اگر میں تمہید باندھوں کہ کہا جاتا ہے کہ خدا کسی کو اسپتال نہ دکھائے یا خدا کسی کو تھانہ نہ دکھائے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں آج کل ایک آواز ایسی آ رہی ہے کہ جس میں سبھی پریشان ہیں، اور وہ ہے تعلیم کا معاملہ، کہ آیا یہ دعا کی جائے کہ خدا سب کو اسکول دکھائے، یا یہ دعا کی جائے کہ خدا کسی کو پرائیویٹ اسکول نہ دکھائے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پرائیویٹ اسکول سے میجورٹی پریشان ہے۔ میں سب کی بات نہیں کروں گا، لیکن میجورٹی پیرنٹس، بچے مختلف وجوہات کی بنا پر پریشان ہیں، اور
ایک ایسا خلا تھا پرائیویٹ اسکولس کے سلسلے میں، ایون گورنمنٹ اسکولس، کیونکہ ظاہر ہے حالات ٹھیک نہیں ہیں اور ان کی حالتیں بھی ٹھیک نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک ایسا خلا تھا کہ جو پر نہیں ہو پا رہا تھا. وہ خلا تھا خاموشی کا، یعنی کوئی بھی آواز نہیں اٹھاتا تھا، کوئی بھی اسکول مافیا کے خلاف بات نہیں کرتا تھا. اب یہ اسکول چونکہ ایک ایسا ادارہ، ایک ایسی درسگاہ کہ جہاں سے تعلیم حاصل کی جاتی ہے، اور اسکول یا استاد اساتذہ یہ ہمیشہ سے قابل احترام ہیں اور رہیں گے، لیکن ایسی کیا وجہ بنی کہ اسکول کے آگے مافیا لفظ لگ گیا؟ ایسی کیا وجہ بنی کہ پیرنٹس ہمیشہ سے پریشان رہے؟ اس سوال کا جواب لینے کے لیے آج ہم نے مدعو کیا ہے ندیم مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ اسٹوڈنٹس پیرنٹس فیڈریشن کے صدر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مرزا صاحب، میرے انٹرو میں کوئی بات جو میں نے غلط کہی ہو یا اس تعارف میں کوئی ایسا لفظ جو آپ کو لگا ہو کہ میں نے تین باتیں غلط کہی ہیں. ٹھیک ہے پلیز. پہلے آپ نے کہا کہ اکثریت پریشان ہے، سب پریشان ہیں. اچھا ٹھیک ہے. 100% لوگ جو پرائیویٹ اسکول میں بچے پڑھا رہے ہیں وہ سب پریشان. سب پریشان. جی ٹھیک ہے. آپ اس کو وہ نہیں کر سکتے، پرسنٹیج نہیں دے سکتے کہ ٹھیک ہے 90% ہے 95% ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ جو آوازیں نہیں اٹھی، آوازیں اٹھی، آوازیں پیرنٹس کے لیے اٹھی، صحیح، لیکن وہ مینیج کر دی گئی. مینیج کر دی گئی. ہاں مینیجیبل، دبا دی گئی. جی. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ جو کام ہو رہا ہے، یہ اس وقت اس کا جو ویلیوم ہے، حجم ہے، وہ 25 کھرب روپے ہے سالانہ. آپ کی نظر میں یا آیا فائنڈنگز کیا کہتی ہیں، ریسرچ کیا کہتی ہے کہ ایک بچے کو کس عمر میں اسکول میں داخلہ کروانا چاہیے اور کتنی ایج تک کیا پڑھانا چاہیے؟ دیکھیں، بچے کی جو لرننگ ایج ہوتی ہے فرام ہوم، وہ 7 سال کی عمر تک ہوتی ہے. ٹھیک ہے. 7 سال کی عمر تک بچہ اپنے فیملی نارمز اور ساری چیزیں جو ایٹیکیٹس ہیں، طریقہ ہے، جسے ہم اخلاقیات کہتے ہیں. نہیں، ہم اسے شستہ اردو میں کہہ سکتے ہیں، انداز نشست و برخاست، ٹھیک ہے، اور چیزوں کو برتنے کا طریقہ سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. میں آپ کو کلیئر اردو یہی ہے اس کی. ٹھیک. وہ ہوتا ہے کہ کیسے اٹھنا ہے، کیا کرنا ہے، بڑوں کو سلام کرنا ہے، فلاں چیز کرنی ہے، ہاتھ دھونا ہے کھانے کے بعد، فلاں چیز. یہ تربیت ہوتی ہے جو اس کو گھر سے ملتی ہے. پہلے جوائنٹ فیملی سسٹم تھا تو چچاؤں سے، پھوپھیوں سے، چچیوں سے، دادا دادی، نانا نانی، کوئی آنکھ دکھا کے سمجھاتا تھا. اب یہ ہے کہ اس میں کیونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم ختم ہو گیا ہے تقریباً، ہے کچھ جگہ بھی، تو یہ ماں باپ اس کو سکھاتے ہیں. اب ماں باپ نے جو ایٹیکیٹس ان کو ہوتے ہیں، تو اب آپ کا جو بچہ میٹرک کر آتا ہے، مطلب 12 سال اسکول میں رہتا ہے، 13 سال بلکہ سوری، وہ 13 سال اسکول رہ کر آتا، تو اس کا ایٹیٹیوڈ پرابلم اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ وہ چیزیں پھینک کر دے رہا ہوتا ہے. تو وہ ایجوکیشن کا جو تھا، پہلے ہوتی تھی تعلیم اور تربیت. اب کیا ہوا کہ تربیت ہو گئی 0. صحیح ہے. 0 میں پرسنٹیج بھی نہیں کہوں کہ 10% نہیں ہوئی، کیونکہ جو لوگ پڑھا رہے ہیں وہ تربیت یافتہ. 7 سال کی عمر تک بچے کا ایڈاپشن بہت زیادہ کرتا ہے، اس کا IQ لیول فاسٹسٹ ہوتا ہے. اس ٹائم اگر آپ اس بچے کو، ہمارے یہاں کیا ہے کہ خاتون جو ہے، کچھ اسکول جو ہے وہ پریگننٹ خواتین کے بچے بھی جو ہے نا، جو پیٹ میں ہوتے ہیں، ان کو بھی رجسٹرڈ کر لیتے ہیں. اور 2-2.25 سال کی عمر میں ماؤں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچے کو اسکول بھیجیں، شوہر کو آفس بھیجیں، بچوں کو اسکول بھیجیں، اور خود پڑھ کر سو جائیں. دوپہر میں آئے گا، لنچ تیار کر لے گا، پھر تھکا ہوا ہوگا سارا دن کا، پھر سو جائے گا. اچھا، یہیں ذرا رک جائیں. یہ جو پریگننٹ خواتین کے بچوں کی اسکول میں رجسٹریشن والا معاملہ ہے، میرے ساتھ پرسنلی ہو چکا ہے کہ میری بیٹی کا ایڈمیشن تو میرا خیال ہے شاید 2.5 سال میں مجھے گھر سے کہا گیا. میری والدہ ایجوکیشنسٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ جی آج کل چونکہ بڑی بیٹی تھی تو پتہ نہیں تھا کہ اسکولز میں کس عمر سے لے رہے ہیں، اور وہ گھر کی بھی بڑی بیٹی تھی، تو ایک بڑے عرصے کے بعد کسی بچے کا ایڈمیشن ہونا تھا. تو ہم جب بچی 2.5 سے 3 سال کی ہوئی تو پتہ چلا کہ ہم لیٹ ہو گئے، لیکن انہوں نے وہ ریکویسٹ قبول کر لی. اس کے بعد جب بیٹے کا ایڈمیشن ہونا تھا، اب ہم 2.5 سال کے ٹائم پہ جب بیٹا 2.5 سال کا ہوا اور ایڈمیشن کے لیے گئے، تو انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو اب اس ایج سے بھی گزر چکا ہے، اگر یہ 2 سال کے ہوتے تو ہم ایڈمیشن کر لیتے. ہمارے پاس تو، اور انہوں نے یہ مثال دی کہ ہمارے پاس تو وہ خواتین بھی آتی ہیں کہ جو صرف کنسیو کر چکی ہوتی ہیں، تو بچے کا نام، تو میں نے کہا بچہ پیدا ہی نہیں ہوا تو اس کا نام کیسے رکھا جاتا ہے؟ انہوں نے کہا پیرنٹس کا نام لکھ دیا جاتا ہے، ان کا CNIC نمبر لکھ دیا جاتا ہے، اور ان کا جو بھی بچہ پیدا ہوگا، جیسے ہاسپٹل میں ہوتا ہے ڈاکٹر آف
ڈاٹر آف، سن آف، مدر کے نام سے. یہ کبھی سوچا نہیں تھا ہم نے بھی. جس زمانے میں میں ظاہر ہے آپ سے چھوٹا ہوں، لیکن جس زمانے میں آپ نے تعلیم حاصل کی، جس زمانے میں ہم نے تعلیم حاصل کی، اس زمانے میں سستی لیکن معیاری تعلیم ہمیں ملی، چاہے وہ گورنمنٹ سے ہو یا پرائیویٹ سے ہو. یہ کب پینیٹریٹ ہوا ہمارے سوشل نارمز میں یا سوسائٹی میں کہ بچہ پیدا ہی نہ ہو، ماں باپ ابھی سوچیں کہ ہم نے بچے کو پیدا کرنا ہے لیکن اس کا ایڈمیشن پہلے کروا کے. دیکھیں، ایک محتاط اندازے کے حساب سے یہ سارا کرائم جو ہے، ایجوکیشن کرائم، یہ کرائم میں آتا ہے کہ آپ انفینٹ کو جا کے اسکول میں بٹھا دیں. یہ شروع ہوا ہے تقریباً کوئی 32 سال تک پہلے. یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کرائم ہے؟ یعنی یہ پروفڈ ہے کہ کرائم ہے، کہیں درج بھی ہے کہ کرائم ہے یہ؟ دیکھیں، جو پاکستان کا لا ہے وہ پرمٹ نہیں کرتا 4 سال سے پہلے بچے کو پرمیشن. اچھا. ہاں. تو پھر یہ کیا مطلب اسکول خود آفیشلی کہہ رہا ہے کہ 3 سال کا بچہ اس کو ایڈمٹ کرا دیں، وہ کرائم کر رہا ہے؟ یہ اجازت کرنے کے ماہر ہیں. اب جب ڈائریکٹریٹ سے ہم نے پوچھا کہ جب لا کہہ رہا ہے اور 1960 کا ایکٹ کہہ رہا ہے کہ 5 سال سے چھوٹے بچے کو نہیں کریں، آپ کہہ رہے ہو 4 سال سے چھوٹے بچے کو نہیں کریں، تو یہ معصوم بچوں کو ایڈمیشن آپ کیوں دے رہے ہیں؟ کہتے ہیں وہ اسکول میں تھوڑی ایڈمیشن دے رہے ہیں، کنڈر گارڈن میں دے رہے ہیں، اچھا، پلے گروپ میں دے رہے ہیں. وہ پڑھنے نہیں جا رہا، وہ کھیلنے جا رہا ہے. آپ کھیلنے سے تو بچے کو نہیں روک سکتے نا. یہ ان کا طریقہ کار ہے. اب وجہ کیا ہے کہ لوٹ ٹائم بڑھانا ہے. جیسے ٹاک ٹائم ہوتا ہے نا، ایسے ہم نے میں اس کا نام مختلف چیزوں کا نام دیتا ہوں. تو یہ لوٹ ٹائم ہے کہ آپ 10 سال لوٹ سکتے ہیں، پہلی کلاس سے 10ویں کلاس تک. اب آپ 13 سال لوٹیں گے. ٹھیک ہے. وہ پہلے پلے گروپ میں جائے گا، پھر KG1 میں جائے گا، پھر KG2 میں، یا پری نرسری میں جائے گا، نرسری میں جائے گا، KG1 میں جائے گا، KG2 میں جائے گا، پھر جا کے وہ پہلی کلاس میں آئے گا، پھر اس کے بعد 10 کلاسیں پڑھے گا. تو یہ 14 سال ہو گئے. ٹھیک ہے. اب انہوں نے یہ جو پیٹ والا سلسلہ ہے، پیٹ میں ایڈمیشن کرانے کا، یہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ بھی لیٹ 80s میں شروع ہو گیا تھا. بیکن ہاؤس سٹی اسکول یہ جب آئے تو ان لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم 2.5 سال کا بچہ 2.25 سال کا لیں گے. 2.5 سال کا نہیں لیں گے، آپ والی بات، 2 سے 2.25 سال کا بچہ لیں گے، اور رجسٹریشن کے لیے ہمارے پاس ویٹنگ ہے. پہلے وہ بچے ایڈمیشن ہوں گے کہ جو کنسیو ہونے کے 6 ہفتے کے بعد بچے میں جان پڑتی ہے. تو آپ نے جو ہے وہ جب 4-5 مہینے کی ہو جائے پریگننسی، اس ٹائم آپ نے اس کی رجسٹریشن کرانی لازمی ہے. تو خواتین کو ایک ٹینشن ہوتا تھا کہ بھئی ڈیلیوری بھی کرنی ہے اور بھرتی بھی کرانا ہے. تو وہ ایک ہو گیا، یار فلاں کا بچہ 2.5 سال کی. تم کتنے سال کی عمر میں گئے تھے؟ تم نے اپنا بچہ کیسا؟ اب وہ خواتین میں آپ کو پتا ہے کہ بھیڑ چال ہوتی ہے، ہرس ہوتی ہے، بہت زیادہ نقل ہوتی ہے. وہ جو آپ نے سنا ہے خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، تو میں اس پہ کہتا ہوں خواتین کو دیکھ کر خواتین رنگ پکڑتی ہیں. ایسا ہی ہے. تو وہ کہتی ہیں، پھر اگر وہ نہیں کریں، شوہر منع کرے کہ نہیں بھائی اس بچے کی کھیلنے کودنے کی عمر ہے. جب اس کی کھیلنے کودنے کی، جب ماں باپ سے سیکھنے کی عمر ہے، آپ اسے 10 کلو کے بچے کو 8 کلو کا بستہ اٹھا کر 7 کلو کا بستہ اٹھا کر اسکول 4.5 سال یا 5 سال کی بچی اگر وزن نہیں اٹھا سکتی اور اس کے ماں باپ نے اس کو ٹرالی بیگ لے کر دیا، تو جب وہ صبح اسکول پہنچے تو اسکول والوں نے منع کر دیا کہ جی ٹرالی بیگ الاؤ نہیں ہے. جی ایسا کچھ قانون؟ ہاں قانون نہیں ہے. یہ جب ٹرالی بیگ شروع ہوئے اور یاد ہو تو ٹرالی بیگ والوں نے کمیشن دینے سے منع کر دیا. ٹھیک ہے. ہر چیز میں کمیشن ہے. اسکول وین جو لگی ہوئی ہوتی ہے نا، وہ اسکول وین لگانے والے ٹرانسپورٹ کانٹریکٹر سے اسکول والے 10 سے 20 ہزار روپے لیتے ہیں. اچھا. ٹھیک ہے. یہ مطلب یہ اوپن سیکرٹ ہے، یہ سب کو پتہ ہے. نہیں لیکن ٹرالی بیگ سے کیا کمیشن؟ میں بتا رہا ہوں جی، ٹرالی بیگ کے اوپر آرگومنٹ دیا یہ فیصل چیپٹر ہے نا، فیصل سٹی اسکول کا. ٹھیک ہے. وہاں پر فیلکن کے ساتھ جو ہے بلوچ کالونی کے. جی بلوچ کالونی پہ، وہاں پر میرا بیٹا تھا تو میں نے اس کو بھیج دیا. میں نے اس کو، ہی واز ان کلاس 4th، ٹرالی بیگ لے کے بھیجا. میں نے پرنسپل سے پوچھا بھائی ٹرالی بیگ میں کیا مذائقہ، یہ وزن نہیں اٹھا پاتا، یہ کمزور ہے. اس سے کہا جی ٹرالی سے نا یہ بچے لڑتے ہیں آپس میں ٹرالیوں سے. تو میں نے کہا وہ آپ کنٹرول کریں نا، کتنے بچے، سارے بچے آپس میں ٹرالیوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں. بولا ہاں اس وجہ سے ہم نے ٹرالی بیگ بین کر دیا. ٹھیک، مطلب احساس ان کو یہ ہے نہیں. اب آپ دیکھیں کہ آپ کسی اسپائنل کارڈ
اسپیشلسٹ کو بلائیے, آرتھو کے اسپیشلسٹ کو بلا لیں, اور اس سے بلا لیں. 10 کلو کا بچہ جس کا اپنا وزن جیسے آپ نے بتایا, بھائی میں نے تولا اپنا, میری جو بچی تھی وہ 18 کلو کی تھی, ٹھیک ہے, ایگزیکٹ 9 کلو کا اس کا بستہ تھا. اللہ اکبر. ٹھیک ہے, ایک میری بچی ہے, اس کا نام ہے انایا, تو تھوڑی کمزور ہے, ویٹ گرو نہیں کرتی ہے, تو وہ ٹوٹل 18 کلو کی ہے, 9 کلو کا اس کا بستہ ہے. اور بچے جو آپ نے دیکھا بچوں کو اسکول جاتے ایسے کبڑے ہوئے تھے. دنیا بھر میں کیا ہے یہ پوچھ لیجیے. جب ہم نے کہا کہ مطالبہ کیا ہم نے کہ لاکرز بنائے جائیں, ہر کلاس روم میں لاکرز ہیں, آپ لاکر میں جائیں اپنے, لیکن نہیں, وہ لے کے جانا ہے, لے کر آنا ہے, کیونکہ پڑھا نہیں رہے ہیں اسکول میں نا. مقصد یہ ہے کیوں اتنا بھاری بستہ منگاتے ہیں. کبھی آپ اچھا, پوری دنیا میں نارمز کیا ہے کہ اسی لاکر طرح لے کے جانا؟ نہیں, لاکر پڑے بنے ہوئے ہوتے ہیں. یہاں پر کوئی قانون ہے کہ کتنا وزن اٹھا سکتے ہیں؟ یہ کوئی قانون نہیں, کوئی قانون نہیں. میں بتا رہا ہوں وجہ کیا ہے, اس کی وجوہات ہیں. ٹرالی بیگ اس وجہ سے نہیں کہ بچے لڑتے ہیں. لاکر بنا دیں آپ, تو ہمارے یہاں پڑھا, میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پڑھا نہیں رہے ہیں. تعلیم اور تربیت سے تربیت پہلے نکالی, اب تعلیم بھی نکال دی. اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کریں, کیونکہ یہاں پہ دیکھنے والوں کو پھر شک ہوگا کہ ایجوکیشنسٹ تو موجود ہیں نا, کون نہیں پڑھا؟ نہیں, ایجوکیشن 70 آپ مجھے تعداد بتا دیجئے کہ کراچی میں اتنی بڑی آبادی ہے, 40 لاکھ بچے جو ہیں وہ پورے سندھ کے اندر پرائیویٹ اسکول پڑھا رہے ہیں. 40 ادارے تو ٹیچر ٹریننگ کے ہونے چاہیے نا. اوکے, ٹیچرز ٹریننگ کے ہیں نہیں. اچھا, آپ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے گریجویشن کر لی اور آپ کو پڑھانا آ گیا, کیا یہ بات درست ہے؟ یہ بالکل غلط ہے. پڑھانا فن ہے, ایک ٹیچنگ ایک فن ہے. استاد ہر آدمی نہیں بن سکتا. صحیح ہے. جو اور ہمارے یہاں تو وہ استاد ہیں جنہوں نے خود پڑھ کے نہیں دیا, 33% پہ پاس ہوئے. اب 3,000 روپے میں جو اسکول جن کی فیسیں 1,000 روپے, 500 روپے ہیں, 1,500 روپے ہیں, وہ 3,000 روپے میں ٹیچر بھرتی کر رہے ہیں. 3,000 روپے میں؟ ہاں, 3,000 روپے ماہانہ, 100 روپے دن کا. جی, اس سے زیادہ تو مزدور 1,500 روپے دیہڑی مزدور. ہاں, لیکن میں آپ کو ایک بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں سب سے سستی لیبر جو ہے وہ اسکول ٹیچرز. اللہ اکبر. سب سے سستی لیبر. اچھا, آپ یہ تمہیں 1,500 والے جن کی فیسیں جو دیکھیں, ایک وہ اسکول بزنس اسکولز نہیں ہیں, لیکن تھوڑا سا وہ بیچارے مہینے کا پروفٹ مارجن اتنا ہے, مہینے کا 50,000 روپے کماتے ہیں. 80 گز کے گھر میں انہوں نے اسکول کھول رکھا ہے, 40-50,000 روپے کماتے ہیں. اس کے بعد ایک کیٹیگری آتی ہے جو خدمت کر رہے ہیں, جو ٹیچرز کو بھی سیلریز بھی اچھی دے رہے ہیں, لیکن فیسیں انہوں نے 2 یہ آپ جینیونلی کہہ رہے ہیں کہ جو جینیون خدمت بالکل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, 2 سے 3,000. ٹھیک ہے. اس کے بعد بزنس اسکول شروع ہو جاتا ہے. ان کو اس کو نام یہ میں نہیں دیا بزنس اسکول. ان کی جو وہ ہیں فیسیں ہیں وہ 5,000 سے شروع ہوتی ہیں, 1,00,000 روپے مہینے تک جاتی ہیں. اچھا, 5,000 روپے نامنل نہیں ہے؟ ویسے نامنل نہیں ہے کہ مناسب ہے 5,000؟ دیکھیں, اس کو بھی ہم نے پوری اسٹڈی کی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ ایک بنگلہ کرائے پر لیتے ہیں 400 گز کا, اور اس میں آپ 400 بچے پڑھاتے ہیں, ٹھیک ہے, بیٹھے بیٹھے بنا لیتے ہیں, فیزیبلٹی کوئی ایشو نہیں ہے, اور ایک بچے سے 5,000 روپے لیتے ہیں, اوکے, تو 20 لاکھ روپے ہو گئے. ٹھیک ہے, ہو گئے. کرایہ 400 گز کا بنگلہ آپ لے لیں, کہیں بھی لے لیں, اچھے سے اچھا علاقے میں لے لیں, زیادہ 4 لاکھ روپے کا مل جائے گا. ڈبل اسٹوری بنگلہ بہت مل جائے گا. اس پرپس پر کیا مطلب, سیمی کمرشل ایک نئی اصطلاح ہے, پتہ آپ کو؟ سیمی کمرشل. ہاں, یہ جتنے بھی اسکولز جو رہائشی گھروں میں چل رہے ہیں 90%, ان کے لیے ایک کنڈیشن آئی ہے کہ جی اس سے پوچھا جائے بھائی کمرشل نارملی تو 2 لاکھ روپے میں 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ روپے میں بنگلہ مل جاتا, 400 گز کا ڈبل اسٹوری ایزیلی گلشن اقبال میں, جوہر میں. کہتے ہیں نہیں یہ سیمی کمرشل ہے, اسٹیٹ ایجنٹ کہتا ہے. میں نے کہا سیمی کمرشل کیا ہوتا ہے؟ بولا جس میں رشوت دے کر کمرشل یوز کیا جائے اس کو سیمی کمرشل کہتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے نا. وہ KMC اور KDA پتہ نہیں کون جو بھی اس کے ادارے ہیں وہ چلا رہے ہیں. اب رہائشی اسکولوں علاقوں میں کمرشل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, اور اس ایکٹیویٹی کی وجہ سے جو اس علاقے کے رہنے والے ہیں وہ بڑے پریشان ہیں. صحیح. ٹریفک جیم کا مسئلہ, چھٹی کے ٹائم پر اور اسکول لگنے کے ٹائم پر آپ گاڑی نکال نہیں سکتے ہیں آپ کو.
تو بہرحال وہ سیمی کمرشل پر انہوں نے بنا لیا. تو آپ اس کا کرایہ آپ بہت رکھ لیں, 4 لاکھ روپے رکھ لیں. آدھے دن اسکول میں بجلی چلتی ہے, اے سی ہوتے نہیں ہے, پنکھا لائٹ چلتی ہے, ایک آدھ کمرے میں اے سی ہوتا ہے, 2 کمروں میں اے سی ہوتا ہے. اس کا بجلی کا بل رکھ لیں 2 لاکھ روپے, 6 لاکھ روپے ہو گئے. ٹیچرز آپ رکھ لیں کہ اگر آپ 400 بچوں کو پڑھانے کے لیے 20 ٹیچرز بھی رکھ رہے ہیں. کون سے والے, یہ کیٹیگری تو بتائیں نا. وہ کیٹیگری وہ ایک ہی ہے سر جی, سوائے چند بڑے اسکولوں کے. باقی سب ٹیچرز جو یہ 5,000 والے اسکول ہیں, ان کی ٹیچرز کی تنخواہ 12,000 سے 20,000 ہے. ٹھیک ہے. ابھی ایک صاحب نے 100 ٹیچرز کو نکال کر 70 ٹیچرز رکھی ہیں ایک ساتھ, بھائی ایک جنبش قلم 15,000 روپے پہ. اور ان سے کنڈیشن یہ بھی رکھی کہ آپ اسکارف نہیں پہنیں گے اسکول کے اندر. کیا مطلب اسکارف نہیں پہنیں گے؟ ہاں, نہیں بولا ہم لوگ یہ کالے انگریز ہیں. اچھا. اس وجہ سے ہم جو ہے وہ او لیول کی ہم ٹیوشن دے رہے ہیں, تو ہم نے ماحول ذرا انگریزی رکھنا ہے. اور جو پہلے والی تھیں جن 100 کو نکالا وہ اسکارف پہنا کرتی تھی؟ جی. اچھا. عبایا, اسکارف. اچھا پوری دنیا, اب اس پہ بھی پوچھ لیجیے پوری دنیا کا کیا اصول ہے. پوری دنیا کا اصول ہے کہ بغیر گاؤن کے آپ پڑھا نہیں سکتے. بغیر گاؤن کے آپ روسٹرم پر نہیں کھڑے ہو سکتے, آپ بلیک بورڈ کے اوپر نہیں کھڑے ہو سکتے. کیوں کہ بچے کی توجہ آپ جو پڑھا رہے ہیں اس کی طرف ہونی چاہیے, آپ کی باڈی موومنٹ پر نہیں ہونی چاہیے. صحیح. یہ پوری دنیا کا اصول ہے. آپ لیکچرز دیکھ لیں, فلاں دیکھ لیں کہ آپ جب روسٹرم پر ہیں, لیکن آپ اس چیز کو فالو کرتے ہیں یہاں پر نہیں. کیوں نہیں کرتے؟ کہ آپ کو ڈویلسٹ اٹریکشن چاہیے. اور پھر اس گاؤن کو عرصہ درا میرا خیال ہے صدیوں سے جو ہم نے پڑھا بھی ہے کہ ایک عقیدت کا لبادہ بھی کہا جاتا تھا, لباس کہا جاتا تھا, استاد ہمیشہ پہنا کرتے تھے. پرپز وہی ہے جو میں نے بتایا. ٹھیک ہے. کہ آپ کا اس کے پڑھانے کے اوپر ہو, اس کے جسمانی خد و خال پہ اور یا اس کی موومنٹ کے اوپر نہیں ہو. اس کی وجہ سے, اور پھر ایک اور اس کی وجہ بھی تھی کہ جو ٹیچرز ہوتے تھے وہ بیچارے خستہ حال ہوتے تھے. ٹھیک ہے. تو اس میں ایک یونیفارمٹی آ جاتی تھی کہ گاؤن آتا تھا, وہ لیتا تھا, اس کا لاکر میں گاؤن ہوتا تھا, بلیک کلر کا گاؤن ہوتا تھا, کسی کا بلو کلر کا ہوتا تھا, ڈارک بلو کا, کسی ڈارک کلر کا, وہ آ کے پہنتا تھا, پڑھاتا تھا, گھر چلا جاتا تھا. ٹھیک ہے. مہینے میں ایک دفعہ وہ گاؤن. کیونکہ میں نے یہ پڑھا ہے کہ مصر کے جو استاد تھے وہ اس وقت سے بھی ابا کبا پہنا کرتے تھے. سب یہ ہے ایجوکیشن میں شروع سے ہے. ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ کب سے ہے, لیکن مجھے کچھ یہ نہیں پتا, لیکن میں جب سے میں نے جتنا بھی پڑھا ہے تاریخ میں, جامعۃ الازہر کی آپ بات کر رہے ہیں, اس سے پہلے کی بات کر رہے ہیں, اساتذہ ہمیشہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ جو شیعہ علماء ہیں جی وہ بھی اسی کو کیری کرتے ہیں. ہاں, سعودی یا پورے عرب میں, جی سی میں, گلف کنٹریز میں مسلمان جتنے آپ روسٹرم پر نہیں کھڑے ہو سکتے بغیر گاؤن کے. کبھی کوئی کال وال آئی ہے, کوئی دھمکی شمکی آئی ہے, کیا کر رہے ہو؟ ہاں بہت. کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سسٹم کا حصہ بن جائیے, پیسے لے لیجیے. اچھا. جب نہیں مانا تو مجھے اریسٹ کر لیا انہوں نے, لے گئے یہاں سے. اچھا, آپ کو اریسٹ بھی کیا؟ جی 40 آدمی. ہم نے ایک مہم چلائی تھی, ایک ڈائریکٹریٹ میں ایڈیشنل رجسٹرار ہیں ان کو برطرف کرنے کے لیے. تو وہ اس سلسلے میں پھر مجھے مظاہرہ ہم نے رکھا تھا, ان اناؤنس مظاہرہ تھا, وہ 18 اپریل کو. تو 18 اپریل کی صبح 3:45 بجے لے گئے یہاں سے مجھے. اچھا. حیدرآباد لے گئے. 40 آدمی آئے تھے تقریباً. ایک لینڈ کروزر تھی کالے شیشوں والی نئی, ایک کالی سیوک تھی, 4 نئی پولیس موبائلیں تھیں, اور آ کر لے گئے. پہلے بتایا ہم دادو سے آئے ہیں, پھر مجھے کہا حیدرآباد, ہتھکڑیاں لگا دی, آنکھوں پٹی. بہرحال وہ اسٹوری میرے فیس بک پیج پہ موجود ہے, اور کہا یہ گیا کہ آپ کا آرڈر ہو گیا ہے فل فرائی کا. اچھا. بولو پھر فل فرائی نہیں کیا, مجھے حیدرآباد لے گئے. وہاں پر ایک جھوٹے مقدمے میں مجھے ملوث کیا کہ میں نے کسی صاحب سے فروٹ کے کام کے لیے 4,80,000 روپے لیے ہیں. اور ایف آئی آر میں لکھ رہا ہے کہ نہ میرے پاس کوئی رسید ہے, نہ میرے پاس کوئی چیک ہے, نہ میرے پاس کوئی ایگریمنٹ ہے, نہ ہی کوئی ٹیلی فونک کنورسیشن کا ریکارڈ ہے. اور مرزا صاحب نے مجھے وہ پیسے دیتے دھمکاتے تھے. تو اور کراچی کیس ختم ہو گیا؟ وہ نہیں چل رہا ہے ابھی بھی. وہ کیس ابھی تک چل رہا ہے؟ نہیں, بغیر ثبوت کے کیس کیسے چل سکتے ہیں؟ بغیر ثبوت کے پاکستان میں بہت سارے کیسز چل رہے ہیں, لاکھوں کیسز چل رہے ہیں. سر میں نے آپ سے کوئی رقم لی, آپ نے مجھ سے کوئی رقم لی, اور اس کی ڈیڈ نہیں ہے, کوئی ثبوت نہیں ہے, تو کیس کون کس پہ کرے گا؟ ایف آئی آر پھر بھی کاٹ دی انہوں نے. اچھا. اب میں پیشیاں بھگت رہا ہوں. اچھا. فرض جرم انہوں نے مجھ پر عائد کیا تھا. فرض جرم کے لاسٹ دفعہ جب بلایا, لطیفہ یہ ہے, میں پہلی دفعہ آپ کے پروگرام میں بتا رہا ہوں, جب مدعی کو اور اس کو بلایا گواہ کو کہ گواہی دو, تو پولیس نے کہا کہ ان کے فون بند ہیں. ان کے فون بند ہیں؟ اچھا. تو جج نے کہا کہ آپ جائیے ان کے گھروں پہ گئے. بولا ہاں گھروں پہ گئے تھے.
پتے بھی جعلی ہیں. ختم کریں کیس پہ. جج نے یہی کہا میں کیس ختم کر دوں گا. اب کل بھی پیشی ہے اور اس کے بعد دیکھیں. آئی ایم نو ون ٹو سجیسٹ, چونکہ یہ سب جوڈس معاملہ ہے, لیکن بظاہر جو اس سے معلوم ہو رہا ہے وہ یہ کہ آپ کو پھنسانے کی کوشش کی. نہیں, وہ مجھے انہوں نے چپ کرانے کی کوشش کی, اور جیسے میں جیل سے باہر آیا اور میں نے لوگ کٹ کر آتے ہیں, مجھے مارا انہوں نے بہت بری طریقے سے. اور مارا بھی کب, جب جج نے مجھے جیل کا اسٹڈی, جوڈیشل کا اسٹڈی کر دیا, اس کے بعد مجھے تھانے لے جا کر مارا, ویڈیو بنوایا, بولا جی آپ کہیں کہ مجھے مت مارو, میں مر جاؤں گا, مجھ سے غلطی ہو گئی, میں آئندہ نہیں کروں گا, مجھے معاف کر دو. یہ 5 جملے بولنے ہیں آپ نے. کبھی خیال آتا ہے کہ غلط پنگا لے لیا؟ نہیں, جو مقصد ہے وہ بہت بڑا ہے, تکلیف چھوٹی ہے, تکلیف چھوٹی ہے. مقصد اچیو کرنے میں آپ کو لگتا ہے کہ منزل سے کتنا دور ہیں؟ ڈینٹ ڈال دیا ہم نے. اب اسکول والے, کالج والے, یونیورسٹیز والے, بورڈ والے, ڈائریکٹریٹ والے, کوئی بھی نیا کام کرنے سے پہلے تو دھڑلے سے کر لیتے تھے, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. اسٹوڈنٹس پیرنٹ فیڈریشن کو 4 سال ہوئے, اب وہ اچھا نئے کام سے, سوری اب نئے کام کی بات کی آپ نے. ایک نیا کام زیادہ نہیں, لیکن ہماری جوانی کے ہی دور میں ہو چکا تھا. ہم تو چونکہ اگین وہی بایولوجی والے ہیں, ہمیں تو اسکول میں مینڈک کے آپریشن والے, ہمیں کمپیوٹر نصیب نہیں ہوا, بیکاز جب تک ہم نے میٹرک کر لیا تھا اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے وہ کمپیوٹر پاکستان میں ہی میرے خیال ہے بعد میں آیا. بٹ دا پوائنٹ از کہ وہ جو کیپ سسٹم آیا تھا جس میں انہوں نے تفریق ایک بنا دی, یہ کس نے بنائی, بورڈ نے بنائی یا کسی ادارے نے بنائی, حکومت نے بنائی, کہ جی فلاں بچہ فلاں کالج میں جائے گا, فلاں بچہ فلاں کالج میں جائے گا. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ کون سینٹ جوزف میں جائے گا یا کون نیشنل کالج میں جائے گا یا کون پی سی ایچ کالج میں جائے گا, وہ یا تو گھر کے قریب ہونے کی وجہ سے یا پھر تعلیمی معیار کی وجہ سے یا اپنے رجحان کی وجہ سے یا جس نے پری میڈیکل یا پری انجینئرنگ لینا ہے. تو یہ کیپ سسٹم کب اور کیسے اور کیوں آیا؟ سر یہ 2000 میں. اچھا, تو 2 چیزوں کے موجود جو تھے وہ نعمت اللہ خان صاحب تھے. اوکے, ایک کیپ کے سینٹرلائز ایڈمیشن پالیسی, سابق ناظم کراچی جی, اور دوسرا انہوں نے یہ کیا تھا کہ پہلے آپ نے سنا ہوگا یا شاید دیکھا ہو کہ کے ایم سی کے اسکول ہوتے تھے, اب بھی ہوتے ہیں. اب وہ سارے کے ایم سی کے اسکول ہیں لیکن وہ پرائیویٹ ویلفیئر اور این جی اوز کے حوالے کر دیے گئے. اچھا, اب وہاں پر کمرشل اسکولس چل رہے ہیں. آئی کین نیم بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارے اسکولس. کیپ والا کام تو اچھا کیا وہ. نہیں, کیپ والے کام میں جو میجر خرابی تھی, کیپ کو بہت سارے لوگوں نے ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی لیکن کر نہیں پائے. کیپ میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ بچے کو ایڈمیشن دیا جاتا تھا, اس کی ٹاپ پرائرٹی ہوتی تھی اس کا علاقہ. جیسے اب ناظم آباد کا رہنے والا ہے تو سر سید میں جائے گی لڑکی, ٹھیک ہے, ٹاپ کا کالج ہے. پی سی ایچ ایس کی رہنے والی ہے تو پہلی پرائرٹی پی سی ایچ ایس گرلز کالج ہوگی, پی سی ایچ ایس گرلز کالج کے بچی کو ہوگی, ٹھیک ہے, علاقے کے رہنے والے, رہائشی ہے. اس کے بعد پرسنٹیج آئے گی کہ کیا پرسنٹ ہے. نہیں لیکن اب تو اس میں تو یہ ہے کہ دہلی کالونی کا بچہ جو ہے وہ معمار چلا جائے گا. اس دفعہ جو ہے انہوں نے نیا تجربہ کیا. پہلے نمبر پر تھا پی سی ایچ ایس کالج, چوتھے نمبر پر تھا سینٹ لارنس, تیسرے نمبر پر. اس دفعہ انہوں نے سینٹ لارنس کو کیا, اچھا کیسے کیا, کیسے کرتے ہیں, کیپ کر دیتے ہیں کہ سینٹ لارنس کو کیپ کر دیا کہ پرسنٹیج کا لاک لگا. ہاں, 89 سے نیچے کا بچہ جب جائے گا کمپیوٹر پر تو وہ ٹھیک ہے ایڈمیشن اپلائی نہیں کر سکتا. پی سی ایچ ایس کالج میں اپنے ایڈمیشن کی جاتا تھا 95% کے اوپر, اس کی انہوں نے پرسنٹیج گرا دی. 97 پہ بھی کیا ہے, 97 پہ بھی گیا, گرا دی. گرانے کے بعد وہاں پر ایڈمیشن اوپن کر دیا. وہ 80+ کے بچیوں کے بھی وہاں پہ ایڈمیشن ہو گئے. اچھا, وہ لوگ کہتے ہیں نا ہم پی سی ایچ ایس میں پڑھانا چاہتے ہیں, پی سی ایچ ایس میں نہیں پڑھا ہمارے بچے کا, بولا ہم ایسا فنکاری کریں گے کہ وہ سارے ایڈمیشن ہو جائیں گے. ہو گئے کی فنکاری. ڈائریکٹر جو ہے ڈی جی کالجز نوید الرب صدیقی, اس کا موقف یہ آیا ہے کہ میرا قصور اس میں نہیں ہے, سیکٹری تعلیم نے کی. اب سیکٹری تعلیم نے کس کی ایما پہ کی ہے؟ نہیں تو سیکٹری صاحب نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے کیا یہ نہیں, تو پھر تو ڈائریکٹر صاحب کا الزام ہوا نا یہ ان پہ. نہیں, ڈائریکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے اوپر سے سیکٹری احکامات دیتا ہے. ٹھیک ہے, اب سیکٹری کو کون احکامات دے رہا ہے؟ ظاہر وزیر تعلیم ہوگا, اور کون ہو سکتا ہے؟
اچھا کوئی پیرنٹس نکلتے ہیں, کوئی احتجاج کرتے ہیں؟ بالکل, بہت احتجاج, ہم نے 52-53 احتجاج کیے ہیں فرسٹ ایئر کے, اس پر کیے ہیں, اس پر. ہزاروں بچوں کے پھر ہزاروں والدین طلباء باہر نکل کے. نہیں, منحص القوم ہم جو ہے وہ سہل پسند ہیں, مصلحت پسند ہیں. ہم کہتے ہیں یار جو بھی کرے گا دوسرا کر لے. ہمارا جو نوجوان ہے خاص طور پر, وہ تو گھر سے نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. آپ تو فیڈریشن کو رن کر رہے ہیں اور نیشنل فیڈریشن, ہمارے نوجوان کی, آپ کے پاس رسپانس کیا آیا پیرنٹس کا؟ بہت پور. میں وہی کہا کہ ہمارا نوجوان جو ہے یہ شیر ہے, اس کو اٹھاؤ یہ جاگ جائے گا, کہیں اور جا کر سو جائے گا. اچھا, حق کے لیے نہیں نکلے گا. ایسے ہی ہمارے لوگ, ہم کہیں گے یار ہم سندھ باد چلے جائیں گے, ہم ونڈرلینڈ چلے جائیں گے, ہم فلاں جگہ چلے جائیں گے, سفر کر لیں گے, لیکن اگر کوئی کہے گا کہ حق کے لیے نکلو تو چھوڑو یار, جو سب کے ساتھ ہوگا وہ ہمارے ساتھ بھی ہو جائے گا. 2 پیٹنٹ جملے ہیں ہمارے کہ کچھ نہیں ہو سکتا اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اور اگر کوئی پوچھنے والا ندیم مرزا جیسا آ جائے تو اس کے لیے باہر نہیں نکلتے. مرزا صاحب, آپ جس طرح سے بات کر رہے ہیں نا, ایک تاثر یہ آ رہا ہے, چونکہ میرے پاس تھوڑی سی انفارمیشن ہے, یہ یوں سمجھیں کہ کچھ ایسی محفلوں کی بیٹھک اور نشست سے جو انفارمیشن مجھ تک پہنچی, اب یہ تحقیق طلب ہے کہ وہ کتنی سچ ہے یا جھوٹ ہے, لیکن جن لوگوں نے مجھے بتایا وہ لوگ کافی زیادہ مصدقہ تھے, گورنمنٹ کے کچھ لوگ, کہ جنہوں نے کہا کہ جی اب حکومت کچھ بین الاقوامی ڈونرز کی مدد سے بھی, نہ صرف کراچی میں, سندھ میں اور ایون پنجاب حکومت بھی, جن دیہی علاقوں کی آپ بات کر رہے ہیں وہاں پر اگر تو کوئی اسکول بند ہو گیا تو اس کی جگہ متبادل اسکول کھولا گیا, یا نئے اسکولز کی تعمیر کی گئی, ٹیچرز کی ٹریننگ کی گئی. اور دوسری جانب آن دا کنٹریری جو آپ بات کر رہے ہیں, ایسے لگ رہا ہے کہ ہم ابھی تک پچھلے 20 سال, آپ کے علم میں ہے ایسا کچھ؟ اکارڈنگ ٹو دا نمبرز, اگر میں ان سے یہ کہوں کہ جی مجھے کوئی ایسا پرچہ دکھا دیں تو وہ مجھے شاید دکھا بھی دیں گے, کوئی پرچہ کہ جس میں ڈونر نے ڈونیشن دی ہوگی, بین الاقوامی ادارے. میں آپ کو بتاؤں, ایک ادارہ ہے سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن, جی, فورن فنڈنگ ایجوکیشن پر بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, صرف جی سی کے اندر یا پوری دنیا میں صرف ایشیا, ساؤتھ ایشیا کے لیے جو CSR کا ایجوکیشن کا فنڈ ہے وہ $200 بلین ہے. ٹھیک ہے, یہ جتنے بھی آپ کے بڑے تعلیمی ادارے ہیں, سٹی ہے, بیکن ہے, داؤد ہے, فاؤنڈیشن ہے, یہ سب فورن فنڈنگ لے رہے تھے ہم سے پہلے. کوئی $5 بلین لے رہا تھا, کوئی $2 بلین لے رہا تھا, کوئی $3 بلین لے رہا تھا. ہمارے آنے کے بعد جب پتہ چلا کہ جب پیرنٹ سیٹسفائی نہیں ہے تو بہت ساروں کی فنڈنگ بند ہو گئی. اب سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کیا ہے؟ جب سندھ ایجوکیشن کا ایک ادارہ موجود ہے, ڈائریکٹر موجود ہیں, DO موجود ہیں, تو ایجوکیشن فاؤنڈیشن بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ فاؤنڈیشن مینس کہ آپ فورن فنڈنگ لے سکیں, چندہ وصول کر سکیں. تو یہ 262 ارب روپے تھا 3 سال پہلے تعلیم کا بجٹ. آج کتنا ہے آپ کو پتہ ہے؟ 517 ارب روپے. اور یہ اس میں سے میکزیمم پیسہ پتہ ہے کہاں جا رہا ہے؟ ابھی انہوں نے کہا, میں نے کہا ایک TV پروگرام میں کہ 49,000 اسکول ہیں, تو شاہ صاحب نے کہا جو وزیر تعلیم ہیں, سردار شاہ صاحب, جی, انہوں نے کہا کہ صاحب جھوٹ بولتے ہیں لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کے, 40,700 اسکول ہیں جس میں 20,000 بہ گئے سیلاب میں. کہاں بہ گئے؟ سیلاب میں بہ گئے. جو پچھلے دنوں سیلاب آیا تھا, پچھلے سے 2022 میں آیا تھا, تو وہ بہ گئے, اس میں آدھے اسکول بہ گئے, 20,000 بہ گئے. اور ٹیچر کے ریکارڈ پر ہے. ٹیچر کہاں گئے؟ ٹیچر بھی بہ گئے. لا حول ولا قوت. اگر ٹیچر بہ گئے, اور ٹیچر بہنے کے بعد جو 33% اور 40% لوگ پاس ہوئے تھے, جن پر ہم نے شور کیا تھا کہ یہ بندے جن کو خود جنہوں نے پڑھ کر نہیں دیا یہ کیسے پڑھائیں گے, تو اعلان کر دیا الیکشن میں, کیونکہ وعدہ کیا ہوا تھا پیپلز پارٹی نے کہ وہ ہم 35,000 لوگ بھرتی کر رہے ہیں. تو میں نے پھر ٹی وی پہ بیٹھ کر کہا کہ وہ 35,000 آدمی جو 20,000 بہ گئے, وہ ٹیچر جو تھے اسکول, ان کے ٹیچر کہاں گئے, ان سے پڑھواؤ. اب جو ہے انہوں نے نعرہ لگایا ہے پڑھے گا سندھ تو بڑھے گا سندھ, اور ملیر میں واک کیے کہ 6 لاکھ مزید ہم اسٹوڈنٹس بھرتی کریں گے, اپنا اسکول میں لے کر آئیں گے نئے بچوں کو جو پہلے اسکول نہیں گئے, اور 60,000 ٹیچر بھرتی کر رہے ہیں. اور پہلے ہی آپ کا 50% بجٹ جو ہے وہ پینشنوں اور تنخواہوں میں جا رہا ہے, ٹائم اسکیل سے پروموشن کر کے. نہیں تو آپ کیا چاہ رہے ہیں, نئے ٹیچرز بھرتی نہ کیے جائیں؟ اسکول بنائیں گے تو ٹیچر ہوں گے نا. ٹیچر گھروں پر ملازمت کے لیے بھرتی کر رہے ہیں آپ, جو پڑھا. آپ یہ کہہ رہے ہیں اسکول ہی نہیں ہے. اسکول, وہ خود منہ سے, میں تھوڑی کہہ رہا ہوں, خود منہ سے کہہ رہے ہیں 20,700 اسکول ہیں ہمارے پاس. اور وہ جو 20,700 اسکول ہیں وہ اسکول
جو ایک کمرے کا اسکول ہے اس کو بھی اسکول مان رہے ہیں. اچھا یہ کوئی نیا ویسے نعرہ تو نہیں ہے, پڑھے گا سندھ تو بڑھے گا سندھ, یہ پڑھے گا پنجاب تو بڑھے گا پنجاب بھی ہم سن چکے ہیں, پڑھے گا پاکستان تو بڑھے یہ گا ابھی پاکستان لگا بھی ہے, ہم سن پہلے چکے ہیں. پنجاب میں لگا تھا تو آپ نے بھی لگا دیا یہاں پر, لیکن وہ پڑھا رہے ہیں وہاں پڑھا رہے ہیں. ہاں, آپ کے پاس آن ریکارڈ 49,000 اسکول تھے اور پورے پنجاب میں 36,000 سرکاری اسکول تھے. اچھا وہاں تو دانش اسکول اور اس طرح کے بھی بہت سارے ہیں, اور ابھی انہوں نے بہت سارے اسکول پرائیویٹ این جی اوز کو بھی دے دیے. پرائیویٹ این جی اوز کو اسکول دینے کے حق میں ہیں آپ؟ دیکھیں پرائیویٹ این جی اوز کو اسکول دینے کے میں حق میں بالکل ہوں, اس وجہ سے حق میں ہوں کہ نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے. ابھی تو آپ اختلاف کر رہے تھے کہ جی ابھی اب تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا کہ جی وہ اسکولز جو ہیں وہ گود میں دے دیتے ہیں اور اس کے بعد کچھ ہو نہیں رہا. ہاں, میں اختلاف یہ کر رہا تھا کہ اگر آپ نے کسی این جی او کو اسکول دیا ہے تو وہ فری میں پڑھائے. تو نعمت اللہ خان صاحب نے جو دیے تھے اسکول وہ فری میں نہیں پڑھا رہے ہیں. نعمت اللہ خان صاحب نے نیک نیتی کے ساتھ ایک کام کیا نا, آپ اس پہ بھی الزام لگا رہے ہیں کہ نعمت اللہ خان نے یا جماعت اسلامی نہیں, وہ اچھا انہوں نے پرسنل کیپیسٹی میں کیا یا میئر کراچی اور جماعت کی؟ میئر کراچی کے نہیں, جماعت کا کوئی تعلق نہیں ہے. میئر کراچی کے, پھر فاروق ستار نے بھی کیا, پھر وسیم اختر نے بھی کیا. ٹھیک ہے, صرف نعمت اللہ خان صاحب نے نہیں کیا کہ جو اسکولس تھے وہ سارے ٹھکانے لگ گئے. کیسے تھوڑا سمجھائیں کیسے؟ وہ ایسے کہ آپ نے کہا میں نے ایک وفا ندیم مرزا ویلفیئر آرگنائزیشن بنا لی, میں اسکول چلاؤں گا, یہ کروں گا, وہ کروں. ٹھیک ہے, سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن بھی اسکول دے رہی ہے, گود دے رہی ہے, لیکن وہ کوئی پیسے فیس چارج نہیں کرنے دیتے. سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن فیس چارج نہیں کرنے دیتی, لیکن کے ایم سی فیس چارج کر رہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں, میرا مطالبہ ہے کہ جو کے ایم سی کے اسکول تھے, کے ایم سی کی زمینوں پر بنے ہوئے تھے جتنے بھی اسکول, وہاں پر فیس لینے پر سمپل پابندی لگا دیں. آپ کی نالج میں ہے کہ یہ مرتضیٰ وہاب صاحب تک یہ بات پہنچی ہے یا ان کی نالج میں ہوگا؟ بالکل ہے مرتضیٰ وہاب کی نالج میں. ٹھیک ہے, لیکن مرتضیٰ وہاب جو ہے ان کو ایوان بھی تو چلانا ہے نا. نہیں لیکن وہ ایوان تو اتنی کیا فیس آ جاتی ہوگی کہ ایوان اس سے چلے گا یا شہر اس سے چلے گا یا کے ایم سی اس سے چل رہا ہوگا, بٹ ان کا تعلق جس جماعت سے ہے وہ حکمران جماعت ہے, نہ صرف کراچی کی یا سندھ کی, کہ میرا نہیں خیال کہ وہ اس فیس کے ذریعے سے یا تو ایک ایسا فیصلہ لے کے وہ اس آرڈر کو ختم ہی کر سکتے ہیں کہ جو پچھلے 24 سال سے نافذ العمل ہے. کیوں کریں گے؟ ایجوکیشن پر آپ بتائیے سندھ گورنمنٹ کی کتنی توجہ ہے, نعروں کی حد تک نہیں, عملی طور پر. آپ بیٹھ کے نہیں جاتے سردار شاہ صاحب کے ساتھ بیٹھ جائیں ایک دفعہ؟ وہ نہیں بیٹھنا چاہتے. اسٹیئرنگ کمیٹی جو بنی ہوئی تعلیم کی, اس میں پیرنٹس کا کوئی نمائندہ نہیں ہے. ہم رجسٹرڈ این جی او ہیں. آپ نے رابطہ کرنے کی کوشش؟ جی رابطہ کیا بالکل. پہلے تو انہوں نے شروع میں کہا کہ آپ رجسٹریشن آپ کی نہیں ہوئی. جب رجسٹریشن ہو گئی تو رجسٹریشن سرٹیفکیٹ سردار شاہ صاحب کو میں نے واٹس اپ کیا. حلیم سمرو صاحب ان کے پاس ایک سیکٹری ہوتے ہیں, ان کو بھیجا, سیکٹری ایجوکیشن کو بھیجا, چیف سیکٹری کو بھیجا. وہ بیٹھنا نہیں چاہتے ہیں. اچھا ویسے ویسٹ میں اور پوری دنیا میں یہ مجھے تو پرسنلی پتہ ہے کہ وہاں پہ اسٹیک ہولڈرس کو ایون پیرنٹس کو بھی بٹھایا جاتا ہے. جی نہیں, پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کے 2 نمائندے موجود ہیں اس میں ہیں آلریڈی. ہاں, ان کی اسٹیئرنگ کمیٹی میں. سندھ کی جو تعلیم کی ایک اسٹیئرنگ کمیٹی ہے, وہ اسکول ایسوسیشن ایک سب کمیٹی میں حمود الرب جعفری صاحب جو ایپسا آل سندھ پیرنٹ ایسوسیشن کے سیکٹری ہیں, ان کو ضرور کیا ہوا, لیکن ان کو بھی انوائٹ نہیں کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم پیرنٹس کا موقف بیان کریں کہاں. جو آپ نے ایک پلیٹ فارم بنایا ہے اسٹیئرنگ کمیٹی, اس اسٹیئرنگ کمیٹی کے فیصلے بھی وہ نہیں مانتے. اب اس کے اندر وہ جو کہتے ہیں, وہ جو رول چاہتے ہیں بنواتے ہیں, اور ہمارا کوئی نمائندگی نہیں ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں بیٹھنا, ہم تو بیٹھنا چاہتے ہیں. آپ کے پروگرام کے دوستوں سے کہہ رہے ہیں سردار شاہ صاحب جس دن بلائیں گے ہم چلے جائیں گے. ہمیں یہ بھی آنا نہیں ہے کہ وہ آئیں ہمارا, ہم جائیں گے ان کے پاس. ہم اپنی رجسٹرنس بتائیں گے کیونکہ ہم پیرنٹس کو ان کا حق دلانا چاہتے ہیں. جو اب دیکھیں نا, لا ہے, سپریم عقیل عباس جعفری کا فیصلہ ہے کہ 5% سے اوپر فیس نہیں پڑے گی. وہ انہوں نے اپنے طور پر نہیں دیا, لا ہے سندھ گورنمنٹ کا نجی اسکولوں کے لیے. اسی فیصلے کو سپریم کورٹ گیا کے چیلنج کیا انہوں نے, سپریم کورٹ میں بھی ہار کے نجی اسکول. اب ابھی آج کے دن میں سٹی اسکول نے 18 سے 20% فیس بڑھا دی. ہر اسکول کہتا ہے کہ انہوں نے, اچھا کوئی بریکٹ ہے 5% سے اوپر نہیں بڑھا سکتے. سالانہ سندھ میں ایک کالا قانون ہے کہ ہر 3 سال بعد رجسٹریشن کراؤ اسکولوں کی. ٹھیک ہے, رجسٹریشن ایکسپائر ہو جاتی ہے. یہ دودھ کا کالا قانون کیوں کہہ رہے ہیں؟ قانون ہے تو ہے. دیکھیں قانون یہ ہونا چاہیے کہ اسکول کی رجسٹریشن ایک دفعہ ہو گئی, آپ اسے مستقل چلاتے رہیں جب تک آپ کی کوئی ایسی غیر قانونی چیز نہیں آئے تو رجسٹریشن کینسل کر دیں, اس کی سسپینڈ کر دیں. یہ ہوتا ہے نا. پنجاب میں نہیں ہے نا, کے پی کے میں نہیں ہے, بلوچستان میں نہیں. چونکہ انہوں نے وہ رجسٹریشن فیس دینی ہوتی ہے تو اس کا اثر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بچوں پہ. مسئلہ فیس کا بھی نہیں ہے,
مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو جب رجسٹریشن کے لیے بندہ جاتا ہے 3 سال کے بعد تو اس سے رشوت طلب کی جاتی ہے نئی رجسٹریشن کی. دوسری بات یہ ہے کہ سندھ میں لا یہ ہے کہ آپ 5% سالانہ فیس بڑھا سکتے ہیں, اور جب آپ 3 سال کے بعد ری رجسٹریشن کے لیے آئیں گے تو ہم ری اسیس کریں گے, اور ری اسیس کرنے کے بعد آپ کو فیس میں انکریز دے دیں گے 5 کے بجائے 10% کی, 15% کی. اس وجہ سے کالا کہہ رہا ہوں. پنجاب میں یہ ہے کہ آپ نے ایک دفعہ رجسٹریشن کرا لی, وہ آپ کی کنٹینیو رہتی ہے. 8% سالانہ فیس بڑھا سکتے ہیں. 8%, ٹھیک ہے. کے پی کے میں بھی یہی ہے, 8 کا فارمولہ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ اسکول کو آپ رجسٹریشن دے دی, آپ دے دیجئے, ٹھیک ہے, اوکے, آپ 8% فیس بڑھائیے, ہم اس پہ بھی تیار ہیں. اب پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن مطالبہ کر رہی ہیں کہ بھائی 10 سے 15% ہر سال فیس بڑھانے کی اجازت دی جائے, وہ ٹھیک ہے, لیکن پھر وہ 3 سال والا قانون ختم ہونا چاہیے کہ آپ 3 سال کے بعد ایک جمپ اسٹارٹ بھی تو لے رہے ہو. ٹھیک ہے, اسٹریٹ کر دیں, 8% کر دیں, وی ایگری. لیکن اب اس کے اوپر یہ تو کہہ رہے ہیں, لیکن یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ 5% کے حساب سے پچھلے 3 سال کے اندر یہ تمام اسکولوں کی فیسیں 50% انکریز ہو چکی ہیں, جبکہ اس کو 15 ہونی چاہیے تھی, 16 ہونی چاہیے تھی. اگر آپ اس کا آئی آر آر بھی نکال لیں تو 17% ہونی چاہیے تھی. 50% فیسیں انکریز. جو 5,000 والا اسکول تھا وہ 7,500 8,000 روپے لے رہا ہے. اب کچھ ایسے ہیں بڑے ڈڈو جمپ کرنے والے کہ جو 5,000 سے جمپ کر کے 12,000 پہ پہنچ گئے. کاپیاں کتابیں بیچنے پابندی, دکانیں لگا کے کاپیاں کتابیں بیچ رہے ہیں. ہاں یہ تو ہے. اصل آخری بات جو ویسے ہمارے دور میں نہیں ہوتا تھا, لیکن اب یہ ہے کہ اسکول کے مونوگرام اور لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کاپی پابندی ہے. 6 ستمبر 2022 کو ہم نے مظاہرہ اگست میں کیا تھا, تو سرکولر جاری کیا ہے, ہوا ہے, ڈیٹیل ہے کہ یونیفارم 5 سال تک نہیں بدل سکتے, آپ کاپیاں کتابیں نہیں بیچ سکتے. یہ پہلے بھی چل رہے تھے. اب کاپیاں کتابیں بیچنے کی پابندی ہے. ہمارا کام کیا ہے کہ میں نشاندہی کر رہا ہوں کہ جی یہ فلاں اسکول میں کاپیاں بیچ رہے ہیں. واؤچر میں, آپ تو واؤچر میں لگاتے ہیں فیس, ایسا ہی ہے. کورس اتنا ہے. اسٹیشنری کا نام لیتے ہیں, اسٹیشنری کے نام پہ پیسے لیتے ہیں, اسٹیشنری بچے کو نہیں دیتے. پتا 5,000 کی اسٹیشنری نہیں, 5,000 تو بہت کم بتا رہے ہیں. اب اس دفعہ 10,000-12,000 روپے کی اسٹیشنری, 8,000 سے 12,000 روپے کی. یہ پینسل ربڑ ہاں 8-10-12,000 آتی ہیں, اور وہ بچے کو نہیں دیتے ہیں, وہ اپنے پاس ہی رکھتے ہیں. وہ بھی ایک بھتہ ہے, انڈا ٹیکس ہے. اینول فیس کا کوئی وجود نہیں ہے, سال میں 12 مہینے کی فیس ہے. تو آپ کس سے, آپ دیواروں سے ٹکرے مار رہے ہیں, کس سے بات کر رہے ہیں آپ؟ مطلب ایک اسکول لے رہا ہے تو اس کو کیسے روک سکتے ہیں؟ ہمارے بننے سے پہلے نہیں, ڈائریکٹر روک سکتا ہے اس کو, لیکن وہ ڈائریکٹر غیر فعال ہے. دیکھیں تھانے میں تو ایف آئی آر نہیں ہوگی نا. ایک اسکول میں پیرنٹس بلیک میل ہو رہے ہیں کہ بچوں کو پڑھانا بھی ہے. اب آواز اس لیے نہیں اٹھانی کہ اگر آواز اٹھائی تو اس کا افیکٹ بچے پہ پڑے گا, اس کو کان سے پکڑ کے باہر نکال دیں گے یا پڑھائیں گے نہیں, یا کچھ بھی جو چاہے نکال سکتا ہے. جبکہ لا یہ نہیں ہے, لا یہ کہ آپ 5 مہینے سے پہلے بچے کو نہیں نکال سکتے, وہ بھی فیس ڈیفالوکیشن پہ. 5 مہینے سے پہلے 3 مہینے تک وہ فیس نہیں دے گا, 4تھے مہینے نوٹس دیں گے, 5ویں مہینے نوٹس دیں گے, اس کے بعد ڈائریکٹریٹ کو بولیں گے میں بچہ نکال رہا ہوں. ٹھیک ہے. آپ بچے کو فیس کے لیے نہیں کہہ سکتے, چائلڈ ابیوزمنٹ میں آئے گا. آپ 1121 پر رنگ کر لیں, 1121 رنگ کر لیں, چائلڈ ابھی پولیس آ جائے گی. قابل دسترد پولیس ہے, زینب بل کے بعد. آپ بچے سے فیس کے لیے نہیں پوچھ سکتے. فیس کا معاملہ پیرنٹ کا یہ طے ہوا ہوا. یہ تو آپ کو کم از کم 6 گھنٹے کا پروگرام کرنا پڑے گا, کیونکہ اب ہم بجلی کا بل بھریں یا بچوں کو فیس دیں, ہمارے پاس دونوں میں سے ایک چوائس ہے. ہم بچوں کو نہیں پڑھا پا رہے ہیں. ہم سال میں 13-14 مہینے کی فیس ڈبل ٹرپل قیمت پہ. پہلے ایک یونیفارم ہوتا تھا, اب 7 یونیفارم ہوتے. ہم نہیں, ہم دے نہیں سکتے. 7 کیسے ہوتے ہیں سر؟ 7 یونیفارم ہے, ایک اسکول یونیفارم ہے, 2 پی ٹی ڈریس ہیں, پھر ایک تائیکوانڈو کا ڈریس ہے, پھر ایک اسپورٹس کا ڈریس ہے. یہ تو ہے, وہ سب لینے ہیں. اور جب بچے کو پھر 14 اگست کا ڈریس ہے, پھر 6 ستمبر کا فوجی ڈریس ہے, پھر وہ سارے ہیں. اگر آپ وہ نہیں لیں گے, اب جیسے میری بچیاں ہیں وہ پڑھ رہی ہیں, اب یوم آزادی کا ڈریس اسکول سے 4. اچھا ایک موضوع کو تو چھیڑا ہی نہیں, یہ جو اسکولز میں پارٹیز اور ہیلووینز ہوتی ہیں, ڈریس تو اس کے بھی ہوتے ہیں. جی تو اس پہ آؤں گا میں انشاءاللہ. I'll try to make it possible کہ یہ ڈے وہ ڈے فلاں ڈے یہ فلاں پارٹی. اب نہیں, میں ماحول پہ بات کرنا چاہوں گا. ماحول تو ویب چل رہی ہے, سارے اسکول ویب پی رہے ہیں بچے, اور بہت ساری چیزیں. میں ماحول پہ بات کرنا, ڈانس پارٹیاں ہوتی ہیں اور بہت میں اسی پہ جو ہمارا سوشل ٹیبو ایشو ہے میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا. زی جنریشن ہے, اور زی جنریشن کو جو زی جنریشن نے کیا مطلب زی سے ضلالت برداشت کرنی ہے؟ بس وہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ زی سے جو ہے وہ یہی معنی لیتے ہیں کہ وہ بچوں کو جو ہے وہ ایک کلچر. یہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, جب صلاح الدین ایوبی
بہت بڑا فاتح تھا, اس سے بڑا نام نہیں ہے, میں اس کا بڑا پہنچ گیا اس واقعے تک جس کو ٹھیک ہے. تو اس نے کہا تھا کہ ہم آپ کی عورت کو اس قابل نہیں چھوڑیں گے کہ وہ صلاح الدین ایوبی پیدا کر سکے. ایسے ہی. بہت شکریہ ندیم مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اسٹوڈنٹس پیرنٹس فیڈریشن کے چیئرمین اور کراچی کے صدر. ناظرین عموماً میں چونکہ یہ جب کلوزنگ ہم کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی پیغام کوئی میسیج, لیکن چونکہ ایک تو تشنگی رہ گئی ہے اور دوسرا کوئی میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. کوشش یہ کریں گے کہ کوئی سیریز ہم لے کر آئیں, لیکن اگین سردار صاحب سے, سردار شاہ صاحب آپ کو میں جانتا ہوں, پرسنلی جانتا ہوں, آپ بہت اچھے نفیس انسان, ادبی انسان, ادب سے بہت گہرا لگاؤ آپ کا, لوگ آپ کی بہت تعریف کرتے ہیں, جو لوگ آپ کو قریب سے جانتے ہیں وہ آپ کو پسند کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں. لیکن خدا را چونکہ آپ سے بات ہی اسی لیے کی جا رہی ہے کہ میں ایک عام آدمی ڈائریکٹریٹ کو نہیں جانتا, اسکولز کالجز کے ان جو ہیڈز ہیں ان کو نہیں جانتا, آپ کو اس لیے جانتے ہیں, آپ عوامی نمائندے ہیں, عوامی بات کرتے ہیں. تو خدا را یہ جو جہاد, میں تو کہوں گا اکیلے ہی لڑ رہے ہیں, کتنے پیرنٹس ان کے ساتھ ہوں گے, یا آج ہوں گے کل نہیں ہوں گے, مجھے یہ بلائیں گے میں 4 دفعہ چلا جاؤں گا, 5ویں دفعہ غائب ہو جاؤں گا. تو جو اکیلے سر انہوں نے ایک پھندا لٹکا لیا ہے, ان کو اس سے کوئی خلاصی کروائیں, تمام پیرنٹس کی خلاصی کروائیں, تمام پیرنٹس کی جان چھڑوائیں اس سے, کہ میں مافیا بھی نہیں کہوں گا, چلیں وہ ہمارا جو تعلیمی درسگاہیں ہیں, جو تعلیمی ادارے ہیں, لیکن کوئی نہ کوئی ایسا نظام ضرور, اگر وہ نظام بنا ہوا ہے تو اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا. آپ سے بہت امیدیں ہیں, کراچی والوں کو, سندھ والوں کو, دیہی علاقوں والوں کو, گاؤں دیہات گوٹھوں کو بہت امیدیں ہیں. تو اس تعلیم کو, سستی معیاری تعلیم کو یقینی بنائیں, اور ہمیں امید ہے کہ آپ اس پر کوئی نہ کوئی عمل درآمد کریں گے, کروائیں گے. ناظرین اگلے پوڈ کاسٹ تک آخری جملہ ایک میرا سن لیجئے کہ سردار شاہ صاحب, آپ آدھی جنگ دوسروں کے حصے کی لڑ رہے ہیں, اپنے حصے کی جنگ لڑیں, سندھ کے بچوں کے حصے کی جنگ لڑیں. جی سر, بہت شکریہ. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت اللہ کے بعد.